تو عید کی نماز کا طریقہ بتلانے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ عید کی نماز انہی گاؤں میں ہوگی جن گاؤں میں جمعے کی نماز ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جن گاؤں میں شرائط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، ان گاؤں میں عید کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور باقی جو شہر ہیں، قصبے ہیں جہاں پہلے سے عید کی نماز ہوتی آ رہی ہے، وہاں مسجدوں میں بھی عید کی نماز پڑھی جائے۔ سرکار کی گائیڈ لائن کے مطابق 5 لوگ مل کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور باقی کے جو حضرات ہیں وہ اپنے گھروں میں، اپنے حالوں میں اور اپنے ہی جگہ کو وہ خاص کر لیں، وہاں نماز پڑھ لیں۔ اور گھروں میں بھی تفصیل ہے کہ جن گھروں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں عید کی، وہ بالکل اندر کے کمرے نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں کوئی بھی آ سکے اگر آنا چاہے تو۔ جیسے گھر کے باہر کا وہ کمرہ جس کا دروازہ رستے کی طرف کھلتا ہے، یا وہ کمرہ جو بیٹھک ہے، کوئی بھی آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے بلا جھجک، تو ان مقامات پر عید کی نماز ہو جائے گی۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے، اور نیت کے لیے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی بتلایا تھا کہ زبان سے کہنا شرط نہیں ہے۔ آدمی جو ہے اپنے دل سے نیت کر لے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی، یہ کافی ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے کہنا ضروری سمجھتا ہو، پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے تو ضروری بھی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے اپنے دل کے اطمینان کے لیے تو وہ یوں کہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے پیش امام کے، اور اگر امام ہے تو آگے مقتدیوں کے، اس طرح نیت کر کے اور پھر تکبیر کہے گا اللہ اکبر۔ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لے گا، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور پھر ہاتھ اٹھائیں گے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور کوئی دوسری سورت ملائی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، اور پھر رکعت کو پورا کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر کوئی سورت ملائی جائے گی۔ سورت ملانے کے بعد پھر 3 مرتبہ زائد تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب چوتھی مرتبہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، اور باقی جس طرح سے دوسری نمازیں پوری کی جاتی ہیں اسی طرح سے اس نماز کو بھی پوری کر لیں گے۔ تو یہ تو ہو گئی نماز۔ اب نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ جس طرح سے جمعے کا خطبہ ضروری اور واجب ہے کہ اگر خطبہ نہ پڑھا ہو تو جمعے کی نماز نہیں ہوتی، ایسا عید کا خطبے کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ عید کا خطبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن جب شروع ہو جائے تو اس کے بعد سننا واجب ہو جاتا ہے۔ شروع ہونے کے بعد کوئی نہیں جا سکتا، شروع ہونے سے پہلے جس کی مرضی ہو جا سکتا ہے۔ اور نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا میں بھی بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے جو ہے نماز کے بعد دعا کی جائے، اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے، اور خطبے کے بعد پھر نماز مکمل ہو گئی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ خطبہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر خطبہ نہیں پڑھا گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ ملے عید الفطر کے بعد اور یہ شکایت کی کہ ہمارے یہاں خطبہ نہیں ہوا، ہماری تو نماز ہی ادھوری ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر خطبہ کسی کو یاد نہیں ہے، نہیں پڑھا گیا تو بھی نماز پوری ہوگی، ثواب اتنا ہی ملے گا انشاءاللہ۔
اس لیے خوش دلی سے وقت ہوتے ہی نماز پڑھیں. نماز کا وقت جو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد سے شروع ہو جاتا ہے. یوں سمجھیے کہ آپ 6 بجے کے بعد سے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو عید کے خطبے کی ضرورت ہو تو ہم ڈسکرپشن میں لنک دے رہے ہیں، وہاں سے آپ لوڈ کر سکتے ہیں.